السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آبجیکٹیوز آف لرننگ، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نیشنل ایجوکیشنل کریکولا منسٹری آف ایجوکیشن پاکستان میں ڈسکس کیے گئے 4 ڈفرینٹ آبجیکٹیوز: اسٹرینتھ، کمپیٹنسی، دوسرے نمبر پہ اسٹینڈرڈ، تیسرے پہ بینچ مارک اور چوتھے پہ SLOs کو ڈسکس کیا۔ اس طرح ہم جنرل ٹرمز ہیں جو کہ آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں ایمز، گولز، آبجیکٹیوز ہیں، اور پھر ان جو آبجیکٹیوز ہیں ان کی فردر کچھ ٹائپس ہیں، جیسے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیں یا ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، اور بیہیویئرل یا لرننگ آبجیکٹیوز ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایمز کو دیکھتے ہیں کہ ایمز کیا ہوتے ہیں۔ ایک ریاست ہے، ایک ملک ہے، اسٹیٹ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے ملک کے اندر کمپیوٹر کی تعلیم عام ہو جائے، ٹیکنیکل ایجوکیشن عام ہو جائے۔ لینگویج ہے، فرض کریں پاکستان ہے تو اردو کا نفاذ عام ہو جائے پورے ملک میں۔ تو جو نیشنل لیول پہ جو بھی مقاصد ہوتے ہیں، قومی مقاصد جو جن کا تعین کیا جاتا ہے، پھر اس بیس پہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہم ایمز کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ نیشنل لیول کی ہوتی ہیں، قومی لیول کی ہوتی ہیں، اور یہ براڈر ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم ہوتی ہیں۔ یعنی براڈر سے مراد یہ ہے کہ ان کا سکوپ بڑا ہوتا ہے اور یہ لمبے ڈیوریشن تک ان کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو لانگ ڈیوریشن یا لانگ ٹرم ہیں اور براڈر ہیں، اور نیشنل لیول کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم ایمز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل امپارٹنگ کمپیوٹر ایجوکیشن ان دا کنٹری۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے گولز۔ گولز جو ہے کسی ایجوکیشنل سٹیج کی، آپ کہہ لیں کہ اس سٹیج کے جو لیول ہوتے ہیں، مثلا پرائمری سٹیج ہے تو پرائمری میں ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بڑھایا جائے، فرض کریں۔ تو وہ آبجیکٹیوز جو کسی اسپیسیفک ایجوکیشنل سٹیج پر ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ کسی انسٹیٹیوشنل لیول یا سبجیکٹ لیول کے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشن لیول یا سبجیکٹ لیول کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یا ایجوکیشنل لیول کے، ان کو ہم گولز کہتے ہیں۔ تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں: ایجوکیشنل سٹیج، انسٹیٹیوشن لیول، یا پھر کیا آتا ہے، کوئی سبجیکٹ آ جاتا ہے، یعنی اس سبجیکٹ کی پرولیفریشن ہے۔ تو گولز آر ایجوکیشنل سٹیج اور انسٹیٹیوشنل لیول ایکسپیکٹیشنز ایگزامپل آبجیکٹیوز آف پرائمری سٹیج آف ایجوکیشن۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے آبجیکٹیوز۔ آبجیکٹیوز جو ہے وہ کلاس روم کے جو امیجیٹ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ٹیچر نے پڑھایا تو اس نے ایکسپیکٹ کیا کہ بچوں کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے میرے پڑھانے کے بعد، تو اس کو ہم کہتے ہیں SLOs یا آبجیکٹیوز۔ SLOs آر کلاس روم لیول ایکسپیکٹیشنز، ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آف انسٹرکشن، دیز آر آبزرویبل اینڈ میجریبل۔ یعنی SLOs یا آبجیکٹیوز جو ہے آبزرویبل بھی ہیں اور میجریبل ہیں۔ ٹیچر فار ایگزامپل ٹیچنگ آف اردو ایٹ اینی گریڈ، اردو کا کوئی ٹاپک جو ہے وہ کسی بھی گریڈ پہ پڑھایا جا رہا ہے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی یہ کلاس روم لیول کے جو اپروچ ہے وہ آبجیکٹیو ہے۔ ایک انسٹیٹیوشنل لیول کی جو اپروچ ہے اس کو ہم گول کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک جو نیشنل لیول کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو ہم ایم کہتے ہیں۔ اب جو آبجیکٹیوز ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں انسٹرکشنل آبجیکٹیوز جن کو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کہا جاتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں بیہیویئرل آبجیکٹیوز۔ جو انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا اسیس کرنا ہے، جو ہم نے پڑھایا، سمجھایا، بتایا، اس میں سے ہم نے کس چیز کی اسیسمنٹ کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں کون بتاتا ہے، ایجوکیشنل یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز۔ ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ آؤٹ کمز دیٹ آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی ایگزیبٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹ آفٹر کمپلیٹنگ اے یونٹ آف انسٹرکشن مسٹ انکلوڈ ایکشن وربس، indicate desirable knowledge, skills, attitude to be gained, helpful both for the learners and the teachers, present purpose of instruction, these are content and teacher centered۔ یعنی انسٹرکشنل آبجیکٹیو میں ٹیچر جو پڑھاتا ہے تو پڑھانے کے بعد وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بچے اس کو ایگزیبٹ کریں، بچے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، پرفارم کریں، اپلائی کریں۔ یہ ڈیزائربل نالج کو، سکلز کو، ایٹیٹیوڈز کو جو ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں ٹیچر نے، ظاہر ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسٹرکشن یا ایجوکیشنل لیول کے ہیں کہ ٹیچر نے جو پڑھایا بتایا تو وہ نالج، سکلز، ایٹیٹیوڈ کیا بچوں نے گین کیے یا نہیں کیے، تو یہ جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے
کتنا نالج اسکل یا ایٹیٹیوڈ کو گین کیا. ہیلپ فل ہوتے ہیں یہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے. ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈیلیور کرنا ہے، بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سمجھنا سیکھنا ہے. تو یہ کنٹینٹ یا ٹیچر سینٹرڈ ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں بیہیویئرل آبجیکٹیوز. بیہیویئرل آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آبزرویبل بھی ہوتے ہیں اور میجریبل بھی ہوتے ہیں. بیہیویئر جو ہے آبزرو ہوتا ہے، مثلا کوئی کتنا اچھا ہے، کوئی کتنا اچھا نہیں ہے، کوئی سچ بولتا ہے نہیں بولتا، تو یہ آبزرو ہو سکتا ہے. میجریبل بھی ہوتے ہیں، آبزرویبل بھی ہوتے ہیں. بیہیویئر یا لرننگ آبجیکٹیوز، اس کا یہ سم ٹائم کہا جاتا ہے کہ یہ ہوئی انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کا دوسرا نام ہے. لیکن ان میں بیسک ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ٹیچر سینٹرڈ ہوتے ہیں کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور بیہیویئرل آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک بچے کے بیہیویئر میں جو تبدیلی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ ہونی چاہیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرل آبجیکٹیوز. بیہیویئرل آبجیکٹیوز جو ہے وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، میجریبل ہیں، اچیویبل ہیں، ریئلسٹک ہیں اور ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اسمارٹ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. بلوم ٹیکسونومی اور سولو جو ہے یہ یوز کیے جاتے ہیں. ایڈورڈ ڈی بونو نے ایک اسٹریٹجی انٹروڈیوس کروائی تھی جس کو AGO اسٹریٹجی کا نام دیا جاتا ہے، ایمز گولز اور آبجیکٹیو اسٹریٹجی. دی اسٹریٹجی ڈیوائزڈ بائی ایڈورڈ ڈی بونو ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹ انالائز ریزنس بیہائنڈ دا ایکشن از کالڈ AGO which is abbreviation of aims, goals and objectives. امید ہے آپ کو ایم گولز آبجیکٹیوز اور آبجیکٹیوز کی ٹائپس جو دو ہیں انسٹرکشنل اور بیہیویئرل یہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گے. اگر کسی کو کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. 0300601373 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ اگر آن لائن کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میسج کر سکتے ہیں، یا میری بک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو بھی اسی نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں. بک انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی. یہی کنٹینٹ جو آپ نے دیکھا ہے یہی بک کی شکل میں اویلیبل ہے. اگر آپ لینا چاہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.